بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایران نے پاکستان کے اوپر ڈرون سے حملہ کیا ہے اور تجزیہ نگار حیران ہو رہے ہیں کہ پڑوسی ملک، اسلامی ملک، دوست ملک، یہ کیا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے میں نے یہ کتاب جو لکھی تھی دی یونیک سولوشن آف پاکستان کرائسس سے، اس میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں، امریکہ نہیں، سب سے بڑا دشمن ایران ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن میرا ایک پوری طرح تجزیہ ہے کہ دیکھیے، جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو عراقیوں کو اسلحہ مل رہا تھا روس کی طرف سے، اور ایران کو اسلحہ مل رہا تھا، امریکی اسلحہ، اسرائیل کی طرف سے۔ تو یہ اندر سے ہمیشہ دوست رہے ہیں، بظاہر جو کبھی کبھی نورہ کشتی لڑتے ہیں دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ ان کی چال ہوتی ہے۔ آج اسلام کا جو بدترین دشمن، وہ اسلام جو قرآن اور حدیث کا اسلام ہے، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج کے ان مسلمانوں کے اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا اسلام اور ہے، قرآن و حدیث کا اسلام اور ہے۔ جو قرآن و حدیث کا اسلام ہے، جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی طرح جس طرح دعوت اٹھائی، توحید کی، رد شرک کیا، اس اسلام کا شاید ہی کوئی دشمن ہو ان رافضیوں سے زیادہ، شیعوں سے زیادہ، ایرانیوں سے زیادہ۔ ان کی توحید اور ہے، ان کا امامت کا تصور اور ہے، ان کے امام سارے انبیاء سے اوپر ہیں، ان کا عقیدہ اور ہے، انہوں نے سب کچھ بدلی کر دیا، تاریخ بدلی، عقائد بدلے، صحابہ کے مراتب بدلے، اذان بدلی، اسلام بدلا، سب کچھ انہوں نے بدلی کر دیا۔ اللہ کا نام انہوں نے خدا رکھ دیا، صلاۃ نماز بن گئی، اور صوم روزہ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ساری اصطلاحیں بدلیں، ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اور محرم کا آغاز یہ کرتے ہیں اپنے آپ کو مار پٹائی سے۔ گھوڑے کے یہ پجاری اور اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ اب تو تمہاری آنکھیں کھلنی چاہیے میرے پاکستانیوں، اس بات سے تمہاری آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہ حقیقت ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آخری جو دجال، یہ سب سے بڑا جو دجال نکلے گا، وہ اصفہان سے نکلے گا، اور 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ 70,000، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ باقی ان کا یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، جس کو یہ اولیاء مقبول بھی ہوا دیتے ہیں، ڈاکٹر شاہد بھی، اور سارے ڈاکٹر اسرار بھی، اور علی مرزا انجینئر بھی، سارے لگے ہوئے ہیں، تقی عثمانی ہوں یا کیا نام ہے طارق جمیل ہوں، فضل الرحمان ہوں، سارے اس پر متفق ہیں۔ ایک ہے ان کا کہ مہدی صاحب آئیں گے جی، مہدی صاحب آئیں گے جی۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں مہدی کا ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں ہے، باقی جھوٹی اور منکر روایتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، جس کو انہوں نے لے لیا ہے۔ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے۔ دیکھیے، اتنی بڑی بات ہو اور بخاری اور مسلم میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کی جماعت کا ذکر ہے، ان کے امیر کا ذکر ہے۔ یہ جو مہدی اور وہ 4 سال کا وہ جو اصلی قرآن لے کے بھاگا تھا، وہ کہتے ہیں واپس آئے گا، یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے اللہ کے بندوں۔ لہٰذا ابھی تمہاری آنکھیں کھلنی چاہیے، اور اس کا ایک زبردست قسم کا جواب ہونا چاہیے، اور پوری طرح ان کو سبق سکھانا چاہیے ان اللہ کے دشمنوں کو، جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں۔ کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے کہ اب کے مار کے دیکھ، پھر اس نے مارا چانٹا منہ کے اوپر، اس نے کہا اب کے مار کے دیکھ، پھر چانٹا اس نے زبردست مارا، اس نے کہا اب تو مار رہے تو سالے تو اب کے مار کے دیکھ۔ تو یہ معاملہ، یہ پالیسی کھیلی جا رہی ہے انڈیا کے ساتھ بھی، اور اب ایران کے ساتھ بھی، اور یہودیوں کے ساتھ بھی۔ اصل میں وہ جو ایمان کی ایک روح ہوتی ہے، وہ ان مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کے بجائے یہ مزاروں کے بندے ہیں، گنبد کے بندے ہیں، جمہوریت کے بندے ہیں، تعویذوں کے بندے ہیں، پیروں کے بندے ہیں، مولیوں کے بندے ہیں۔ نہیں بندے ہیں تو یہ صرف اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ جس دن یہ اللہ کے بندے بن جائیں گے نا، اس دن دیکھیے کس طرح انقلاب آئے گا۔ بہرحال
اللہ کی دعوت جاری ہے، دعوت اللہ، رجوع اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، ان دنیاوی چکروں سے نکلو اور آخرت کی فکر کرو، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے اور وہاں ہمیشہ تمہیں رہنا ہے، اور وہاں آخرت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ وہ ترازو جب لگایا جائے گا نا، اس دن تم زیرو ثابت ہوگے۔ آج کے بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور بڑے بڑے عسکری لیڈر اگر ایمان کی طرف نہ آئے، توحید کی طرف نہ آئے، ایمان خالص نہ کیا، اللہ کو اکیلا مالک نہ مانا، تو پھر ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ دنیا کی ذلت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور وہاں کی جو ذلت ہے وہ اس ذلت سے بہت ہی بڑی ہے۔ لہٰذا ایمان خالص کرو، سمجھو اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ توحید کے دشمن ہیں، یہ شرک کے چاہنے والے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد لگا رہا ہے، کوئی یا غوث مدد لگا رہا ہے، کوئی لبیک یا رسول، کوئی لبیک یا حسین۔ یہ سارے اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے ایمان خالص کے خلاف۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ کھول کے بات بتائی جائے، اور میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی فریب کار نہیں ہوں۔ میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں الحمدللہ۔ 70th PM میں لانگ کورس میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے جوائن کی تھی۔ وہاں بھی میں نے یہی بات کی، ایمان عقیدے کی بات کی، توحید کی بات کی۔ تو وہاں کے جو ہمارے کرنل نجم الحسن ملک، وہ بھی رافضی تھے، انہوں نے اس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم فوج کے اندر کیسے رہتے ہو۔ تو اس کے بعد اس نے ایک ایسا کھیل کھیلا، اور ہمارے سنی بھائی بھی ان کی چکروں میں آ جاتے ہیں، اور ذرا برابر ان کو اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں، کہ اللہ کا معاملہ تھا، انہوں نے اس کو عام روٹین سمجھا اور اس چکروں میں آ کے ایک اپنے بھائی کو فوج سے نکال دیا۔ بہرحال کوئی نہیں، وہ معاملہ علیحدہ ہے، یہ تو ضمن بات بیچ میں لے آیا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کی ذلت تمہارے ساتھ چمٹا دی گئی۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود تمہارا پوری دنیا میں کوئی نام نہیں ہے۔ آج بھی اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، خالص ایمان توحید کی طرف آؤ، تو یقین کرو تمہارا رعب اور دبدبہ پوری دنیا کے اندر چھا سکتا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی تمہاری طرف اپنا میزائل کا رخ کر سکے، بلکہ تمہارے میزائلوں کے رخ ادھر ہوں گے، اور ان کو اسلم تسلم کی دعوت دی جائے گی کہ اسلام قبول کرو، یا پھر میدان جنگ فیصلہ کرے گا، یا جزیہ دے کے چھوٹے بن کے رہو۔ جزیہ دو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، پھر تمہیں فوجیں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس انداز سے جب آگے بڑھو گے اللہ کے بندو، تو یہ انڈیا اور ایران کیا چیز ہے، سعودی عرب اور سارے امریکہ ہو گیا، فرانس ہے، جرمنی ہے، روس ہے، چائنا ہے، سب تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے اور جزیہ دیں گے مسلمانوں۔ یہ توحید کی دعوت اب الحمدللہ پاکستان سے اٹھ رہی ہے، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور میں نے شروع میں یہی کہا تھا الحمدللہ، تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنے سال پہلے میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا، اور میرا وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہے کہ ایران سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، یعنی یہودیوں سے بھی زیادہ، یقین کرو۔ اور اپنی اس بک کے اندر بھی میں نے، یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، اس سے پہلا وہ کالے ٹائٹل کے ساتھ تھی، وہ میں نے ایک بڑی تعداد میں پرنٹ کروائی تھی، سب کو بھیجی ہے، اپنے چیف جسٹس کو بھیجی، عمران خان کے تو ہاتھ میں پکڑائی تھی ان کے کسی آدمی کے ذریعے، لیکن ذرا برابر ان کے اوپر اثر نہیں ہوا ہے۔ آرمی چیف کو بھی بھیجی، اور جتنے بھی اینکرز ہیں بڑے بڑے، ان سب کو بھیجی، لیکن ایمان عقیدے کی بات کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا موت پڑتی ہے۔ اللہ کی بات، توحید کی بات ان کو گولی کی طرح لگتی ہے، پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا وہ بھی اللہ ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اور پوری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اکیلا چلانے والا، اور اپنے بندوں کا محافظ ہے، اور دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کی وہ عزت کا محافظ ہے، ان کی مدد کرے گا۔ استقامت دکھاؤ ایمان کے اوپر، پہلے ایمان لاؤ۔ اور یہ خطہ تو پاکستان لیا ہی گیا تھا اس نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا، لیکن ان کی بندگی نہیں ہوگی، وہ بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں۔ یہ سارے نیک بندے جو تھے، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو، جو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوجنے پکارنے والوں کو اللہ نے کافر کہا، اسماعیل علیہ السلام کو پوجنے پکارنے والوں کو اللہ نے کافر کہا۔ 5 اولیاء اللہ تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے، ود، سوا، یوس، یعوق اور نصر، ان کو پوجنے پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا۔
اور آپ لوگ اگر وہی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مومن کہے گا. وہی جرم تم نے کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس طرح جو عذاب ان کے اوپر آئے تھے وہی عذاب تمہارے اوپر آ رہے ہیں. بالکل حدیثوں کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ بالکل وہی کچھ یہ قوم کرے گی جو پچھلی قوموں نے کیا ہے. واقعی کر رہی ہیں. اللہ کے نبی کی بات سچی، اللہ کی بات سچی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو پیشن گوئیاں کرائی ہیں، جو باتیں بتائی وہ حق ہے. لہٰذا میرے بھائیو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو اور آخرت میں جنت چاہتے ہو تو ایمان خالص کرو، توحید کی طرف آ جاؤ، اس اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ. یہ اللہ کی پارٹی ہے، باقی ساری شیطان کی پارٹیاں. یقین کیجیے صرف ایک اللہ کی پارٹی ہے، باقی ساری شیطان کی پارٹیاں ہیں. میں بالکل کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں. چاہے وہ یہودیت کی پارٹی ہو، نصرانیت کی پارٹی ہو، سکھ ہوں، ہندو ہوں، دہریے ہوں، جو بھی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اور چشتی ہوں، قادری ہوں، حنیفی ہوں، جو بھی ہیں، قادیانی ہوں، ساری کی ساری شیطان کی پارٹیاں ہیں. ان پارٹیوں سے نکلو اللہ کے بندو، ایمان خالص کی طرف آؤ، اور اس کے بعد دیکھنا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اور مرنے کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا. اور اگر یہ بات نہیں مانو گے تو نمازوں کے باوجود، حج کے باوجود، عمرے کے باوجود، جو مرضی کر لو، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے. چاہے جسٹس صاحب ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے بڑے سیاسی لیڈر ہو، چاہے علامہ دہر ہو، چاہے بریلوی یونیورسٹی سے تم نکلے ہوئے ہو، چاہے دیوبندی یونیورسٹی سے نکلے ہو، جامعہ ازہر سے نکلے ہو، مدینہ یونیورسٹی سے نکلے ہو، اگر ایمان کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، ایمان خالص اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے دشمن بن کر اٹھے ہو اس توحید کی دعوت کے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، جنت دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.